اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن شریف روز پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کبھی نہیں پڑھتے۔ کبھی تھوڑا ٹائم نکال کر اس کے معنی پڑھنے کی کوشش کیجیے، بہت سکون ملے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے دکھوں اور تکلیفوں سے پریشان ہو کر غلط راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو گناؤ، شرماؤ نہیں کہ اللہ تمہاری ہر ایک رات جانتا ہے، اور جب اس طرح دعا مانگو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ سورہ کہف کے معنی پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ بدروس کی دعائیں اللہ نے کیسے قبول کی۔ اصحاب کہف قوی ترین اقلیوں ہیں۔ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ان کے نام تھے مسکسہ، لیمینا، یملیکھہ، ترنوس، مرتنوس، بینونس، ساریونس، جونونس، کاسفیات، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ اس کے اسما کو لکھ کر دروازے پر لگانے سے مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کی حالت ابتدا ہو گئی۔ جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے سرفرائے مگزرین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزاری ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ جب وہ لوگ بھاگے تھے تب بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ امالِ حکم میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رانگ کی تختی پر قید کرا کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہ خزانہ میں بھی محفوظ قرار دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں تاکہ ایک نیک بادشاہ فرمائند ہوا۔ اس کا نام بدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ مطلب کہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت آنے والی ہے۔
بادشاہ ایک مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گاریہ گزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خالق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنے بکریوں کے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرمانوں اور صداؤں سے اٹھے، چہرہ شگفتہ، تابع ترین، خوش زندگی کی تروتازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہوئے تو یملیکا سے کہا، آپ جائیں اور بازار سے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں اور یہ خبر بھی لائیں کہ دقیانوس کو ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جو دین کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ اس کا دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکے گا۔ وہ بازار گئے اور شہر اور پناہ کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھے، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے سنا۔ تعجب ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیے جاتے تھے، آج اسلامی علامات شہر پناہ پر ظاہر ہے، لوگ بے خوف یا خاطر حضرات کے نام قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پاجوی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے۔ اس نے دقیانوسی سکہ روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، خزانہ کوئی نہیں، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، جو سکہ موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، غدا حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا، آج روئے زمین پر اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرا ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزار ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ چلو میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ حاکم اور شہر کے علماء اور ایک خالق قاصر ان کے ہمراہ سرِ غار پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ قاصر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملیکا پکڑے گئے اور دقیانوس بادشاہ کی فوج ہمارے جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور
شکر کرنے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یملیکا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سرِ غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس نے کھولا، تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزار ہوئے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار کے اندر بند کر دینے کا حکم دیا۔ یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو یہ لوح کے متلص ہو جائیں۔ یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ امرا و امیدہ کو لے کر حاضر ہوئے اور سجدہ شکر الہی بجا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اصحاب کہف غار کے اندر کے لوگوں کو اصحاب کہف کہا گیا ہے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہ کی طرف واپس ہو گئے، مصروف خواب ہو گئے اور اللہ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرِ غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرو کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح یہاں آیا کریں۔ وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت بخشے، آمین۔